بات یہ ناظرین کہ یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے گھروں کے یونٹس ہیں، اول تو یہ بہت کم بستے ہیں، مطلب اب صورتحال بڑی عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر بستے بھی ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس قدر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بستے ہی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اس کی سماجی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی اقتصادی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی مذہبی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کی ظاہر ہے بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے اس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا جو بنیادی معاملہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے ہم بہت دوری اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے جو خاندانی نظام جسے آپ کہتے ہیں یا جو گھریلو نظام جسے آپ کہتے ہیں وہ کسی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ظاہر اگر آپ گئے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو میں چونکہ کچھ اس پوت سے ہوں جو گئے وقتوں میں بھی شامل تھا اور آج بھی ظاہر ہے مطلب شامل ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ گئے وقتوں میں باقاعدہ تربیت کا ایک خاص نظام ہوا کرتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تربیت کی وجہ سے جو ہے گھر سنبھلے رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دین ہمیں غالب نظر آتا تھا۔ آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈڈ اسکولز تو دے دیے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈ سے متعارف تو کروا دیا ہے، ہم نے ان کو زندگی کے اندر بہت ساری سہولیات تو دے دی ہیں، لیکن وہ جو جینے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ جو معاشرے میں سانس لینے کے قرینے ہوتے ہیں، وہ جو فیملی کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم نے ان کو بہت دور کر دیا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں اس پہ تو میں بڑا فرم ہوں کہ ایک شتر بے مہار نسل ہم تیار کر رہے ہیں، مگر مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف فوکس بھی نہیں کیا، تو نتیجہ تو پھر ظاہر ایسا ہی نکلے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوا کرتا ہے؟ یہ کوشچن ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوتا ہے۔ آئیڈیل گھرانے بنیادی طور پہ وہ ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، بڑی بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جہاں میاں بیوی پرندوں کی طرح، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ اپنے گھونسلے کو بناتے ہیں، تنکا تنکا چن کر لے کر آتے ہیں، اپنی چونچ کے اندر ایک ایک تنکا لے کے آتے ہیں اور لا کر اپنے گھونسلے کے اندر وہ لگانا شروع کرتے ہیں، اس کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے چٹائی کی بنت ہوتی ہے نا، ایسے وہ تنکے تنکے سے اپنے گھونسلے کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس گھونسلے کے ذریعے سے باقاعدہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، جہاں پر وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طوفان آ جائے، پرندے ایک ایسا گھونسلہ بناتے ہیں جس سے وہ خود بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ آئیڈیل گھر وہ ہوا کرتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا باقاعدہ احترام کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جھگڑے کی صورت میں وہ جو جھگڑا ہوتا ہے جب، تو اس کو آسن طریقے سے نمٹاتے ہیں، آسن طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، نہ کہ ان کی آواز کمرے سے باہر جایا کرتی ہے۔ تو بڑی بنیادی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب جن پوائنٹرز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بڑا فوکسڈ ہو کہ ذرا آپ میرے ان پوائنٹرز کو سن لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس کو منشور کے طور پہ لے لیں تو بھی بلیو کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو آپ کسی پرسکرپشن کے طور پہ لے لیجئے تو بھی انشاءاللہ طبیعت میں افاقہ ہوگا، اور اگر آپ اس کو باقاعدہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، اور دعویٰ اللہ کی ذات پہ، بہت سے مسائل دیکھیں گے آپ کے ان پورے پوائنٹرز کے اندر آپ کو جو ہے اس کا حل یقیناً نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں مذہبی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بنیاد بنایا جاتا ہے وہ گھر ہمیشہ سکھی رہا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہاں پر صرف برانڈڈ اسکولز میں بچوں کو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ بچوں کو نشست و برخاست سمجھائی جاتی ہے، بچوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ زندگی میں جینا کیسے ہے، گھر کیا ہوتا ہے، گھر کے یونٹ کے تقاضے کیا ہیں، یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رشتوں کے تقاضے کیا ہیں، کس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی جو بنیادی نارمز ہیں اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں رشتوں کو باقاعدہ اہمیت دے کر گھول کر وجود میں پلایا جاتا ہے، یعنی ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہاری امی ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ تمہاری نانی ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہاری چچی ہیں، یہ تمہارے ماما ہیں، یہ تمہاری مامی ہیں، یہ تمہارے پھپھا ہیں، یہ تمہاری پھپھی ہیں، اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں رشتوں میں اخلاص اور اپنائیت کا شہد پلایا جاتا ہے، یعنی آپ کسی بھی رشتے میں
ان کو یہ خاص طور پہ جتلاتے اور بتلاتے ہیں، یعنی تربیت اس سطح پہ جا کے کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے وہ انتہائی پیور ہونا چاہیے، مصفہ ہونا چاہیے، مجلہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر مکر و فریب نہ ہو، انتہائی خالص قسم کا اور اپنائیت والا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہر فرد کو، یعنی ہر فرد کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہمارے یہاں، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ظاہر ڈائلیما ہے سوسائٹی کا کہ آج ہم حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں صاحب کہ میرا حق مجھے چاہیے، خان صاحب میرا حق مجھے چاہیے، مجھے یہ حق دے دو، مجھے یہ حق دے دو۔ پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم گراس روٹ لیول سے ہم اپنے گھر کے ایک فرد کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، تم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دو۔ جب تم اپنا فرض ادا کرو گے آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوا کرتا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنا یعنی آپ دینا شروع کر دیں بہترین، آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات سمجھاتے ہیں گھر میں کہ آپ برداشت اور عفو درگزر کا سبق پڑھاتے ہیں۔ جہاں برداشت کا اور عفو درگزر کا سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے، اس گھر کے برتن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے، کیونکہ سینہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، دل اتنے وسیع ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لوگ برداشت بھی کر لیا کرتے ہیں اور اس بات پر معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ جہاں بڑوں کو، اب یہ بات سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جہاں بڑوں کو اپنے فیصلوں میں بڑا بنایا جاتا ہے، دہی بڑا نہیں بنایا جاتا، سمجھ رہے ہیں میری بات، بڑا بنایا جاتا ہے، یعنی بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو اپنے ہر فیصلے میں، کوئی بھی فیصلہ ہو، ان کو ہمیشہ بڑا رکھا جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ کو ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ بڑوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کا پاس رکھا، گو کہ آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنی باتوں کے ساتھ الائن کر لیا کرتے ہیں بہت ہی اچھے انداز سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس دیا جاتا ہے، یعنی جو ایک یعنی آپ کی فیملی کے مثال کے طور پہ دادا دادی، نانا نانی، آپ کے اماں ابا، جو بھی آپ کے رشتے ہیں، آپ چاہے وہ چچا چچی ہیں، پھپھا پھپھی ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، ماما ہیں، مامی ہیں، آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ادب سے پیش آتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور جو آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ جہاں دادا دادی اور نانا نانی یہ بڑے کمال رشتے ہوتے ہیں، ہمارے وہی بات اگین آ گئی کہ گئے وقتوں کے اندر ہم سنتے تھے کہ دادی کا لمس ہوا کرتا ہے، دادی جو ہے لوریاں دیتی ہیں، نانی جو ہے لوریاں دیتی ہیں، تو دادا دادی نانا نانی کی جو لمس ہے یا ان کی جو ڈانٹ ہے یا ان کا پیار جو ہے وہ باقاعدہ تربیت میں نظر آتا ہے۔ جہاں بنیادی نارمز اور کلچرل ویلیوز کا اہتمام کیا جاتا ہے، سمجھ لیجئے اس بات کو بھی، آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی نارمز سے، اپنے کلچر سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جو آئیڈیل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فیملی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جہاں پر بنیادی نارمز، یعنی اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، مہمان آئے تو پریزنٹیشن کیسے ہوگی، کھانا کیسے سرو ہوگا، مہمان سے پہلے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، مہمان کے بعد کیا کرنا ہے، یعنی یہ میں چھوٹی چھوٹی سی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یعنی کپڑے اگر آپ نے پہننے ہیں تو ایونٹ کے اعتبار سے کیسے پہننے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے اور آپ شارٹ کے اندر گھر کے اندر گھوم رہے ہو۔ اب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایتھکس بھی بڑے شارٹ ہو گئے ہمارے یہاں، نارمز بھی بڑی شارٹ ہو گئی ہیں، تو بچہ بھی جو ہے شارٹ کے اندر گھومتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نارمز اور کلچرل ویلیوز کا بڑا بنیادی طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں جلن، بدگمانی اور حسد جو ہے اس کو بالکل دور کر دیا جاتا ہے، یعنی رشتے آپس میں ہیں، بھائی ترقی کر رہا ہے، بہن ترقی کر رہی ہے، کوئی بھی ترقی کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی جلن ان سے نہیں ہوگی، بدگمانی نہیں ہوگی، ایون جو ایک حسد ہوتا ہے کہ جی یہ ترقی کیوں کر گیا ہے، اس حسد کو بھی مکمل طور پہ دور رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بچوں کو ان کی ذہنی سطح کے ساتھ، یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطلوبہ نتائج ہیں اس کے حصول کے لیے باقاعدہ فریم کیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے یہ جو حالات ہیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ڈیزائرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فریم کیا جاتا ہے۔ جہاں دکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں، وہ فیملی آپ بلیو کیجئے، میں نے اس فیملی میں کبھی تنگی دیکھی نہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کو وہ اپنی باہوں میں سمیٹ لیا کرتے ہیں، جہاں پر وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلاسے دیا کرتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آنسوؤں کو وہ بہت خاموشی کے ساتھ چرا لیا کرتے ہیں۔ وہ جو فیملی ہے ناظرین، میں نے کبھی بھی اس فیملی کو دکھی نہیں دیکھا۔ جہاں قناعت پسندی کو زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، پرابلم آج کیا ہے، ڈیمانڈنگ ہو گئے ہم،
بچہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بیوی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، بچی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو وہ جو قناعت کا عنصر ہے وہ فیملی سے جاتا رہا، جس کی وجہ سے ڈیزاسٹرز پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جب قناعت پہ آ جائیں گے نا، آپ بلیو کیجئے وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے درگزر بھی کر دیا جاتا ہے، اور جو عیب ہوا کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے، ان عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جہاں اپنے منہ کا نوالا ایک دوسرے کو کھلا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ گھر میں تنگی بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ گھر ہمیشہ سکھی رہتا ہے جس گھر کے اندر انسان پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس ڈش کے اندر، اس پلیٹ کے اندر یا اس کٹورے کے اندر جو ہے اتنا سالن ہے کہ میرا بھائی یا بہن کھا لے گا۔ جب وہ پہلا لقمہ آپ اس انداز سے لیتے ہیں کہ کہیں میرا لقمہ لینے سے اس میں کمی نہ آ جائے، اور آپ اپنا لقمہ اس کو کھلا دیتے ہیں، وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی، اور اس فیملی میں کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ جہاں جانی یا مالی آزمائش کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف کو مل کر باقاعدہ فیس کیا جاتا ہے، اور جہاں اپنے آپ کو ایک مٹھی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ناظرین، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، بڑی پوزیشن دی، بڑا نام دیا، لیکن ہوا کیا صاحب؟ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جو ہے ایک دم وہ سپلٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، یعنی وہ بالکل تنکے کی طرح بکھر کے رہ گئے۔ لیکن جہاں وہ ایک مٹھی تھے، ایک ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توقیر میں، عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں، ان کے رتبے میں ایک عجیب خاص قسم کی چمک رکھی تھی۔ وہ چمک اسی وقت رہتی ہے جب آپ ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور جہاں آپ علیحدہ ہوتے ہیں آپ تنکوں کی طرح بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ بس مختصر بات یہ ہے صاحب کہ فیملی میں تضادات آتے ہیں، فیملی میں تضادات آتے رہیں گے، لیکن بات وہ یہ کہ اختلاف کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے، اور اختلاف اس وقت حل ہوتے ہیں جب گراس روٹ لیول پہ دین بھی ہو اور تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ہو۔